دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، توحید کی راہوں میں دیتا ہے لہو اپنا، چہرے پہ مجاہد کے ایمان چمکتا ہے۔ محو تلاوت تھے جناب حضرت مولانا قاری محمد محسن صاحب دامت برکاتہم، استاد شعبہ تجوید و قرات مدرسہ فخر العلوم گاوڑی۔ نہایت ممنون و مشکور ہوں حضرت والا کا کہ جنہوں نے بہت خوش الحانی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت باسعادت سے آج کی اس مبارک مجلس کا آغاز کیا۔ آئیے سامعین، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آپ حضرات نے سماعت کی ہے۔ جناب قاری محمد محسن صاحب دامت برکاتہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے تھے، اس کا کلام آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے، اللہ کی تعریف و توصیف بیان ہو رہی تھی، اور اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات لائق تعریف و توصیف ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ میں چار مصرے آپ حضرات کے سامنے حاضر کر دوں، یاد آ رہے ہیں کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، کہا خدا نے کہ بخشش کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ یہ مقام ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وجہ کائنات کا، فخر کائنات کا، صاحب الاولاق کا، احمد مختار کا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے دوستو، میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے، گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور آپ کے پاکیزہ اخلاق اور آپ کی زندگی کو، اسوہ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اشعار کے اندر، منظوم کلام کے اندر پیش کرنے کے لیے اس مترنم آواز کے حضور جانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جس نے ہمارے اس ضلع بجنور کے نام کو دور دور تک پورے ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی اپنی آواز کو پہنچایا ہے۔ وہ جس محفل کے اندر جاتے ہیں اپنی ایک چھاپ چھوڑ دیتے ہیں، جس محفل کے اندر جاتے ہیں بڑے مقبول ہو جاتے ہیں، جس محفل کے اندر جاتے ہیں لوگ ان کو دیکھنے کے لیے اور ان سے ملنے کے لیے بیتاب ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ مترنم آواز، وہ خوش تکلم آواز، وہ پیکر ترنم اور شہنشاہ ترنم جناب حضرت قاری امتیاز اظہر صاحب دامت برکاتہم اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ میں حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ کہ آپ تشریف لائیں اور نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما کر ہمارے قلوب کو مجلہ مصطفیٰ فرما دیں، منور فرما دیں، اور ہمارے آج کی اس بزم کی خوبصورتی کے اندر آپ آ کر کے چار چاند لگا دیں اور ہماری اس مبارک مجلس کو، اس عظیم الشان پروگرام کو کامیابی کی طرف رواں دواں کرنے میں ہماری مدد و معاونت فرما دیں۔ جناب قاری امتیاز اظہر صاحب دامت برکاتہم مائک پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زور سے نکال دیا کرو، پھر قائد صاحب دوبارہ سلام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ زور سے کرو۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ ماشاءاللہ۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس ہے، ہم اپنی کامیابی کی طرف رواں دواں۔ ڈائز پر تشریف فرما صدر محترم حضرت قاری یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بزرگ شخصیت ہیں ہمارے یہاں، ہمارے علاقے کی خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں حضرت مولانا اکرم قاسمی صاحب، محبت آپ کی، اور ڈائز پر تمام معزز علماء کرام حضرت مولانا افتخار صاحب، حضرت قاری مولانا مرغوب صاحب، اور اسی طریقے سے تمام معزز علماء کرام ہمارے درمیان تشریف فرمائے حضرت مولانا کلیم الزمان صاحب،
قاری محبوب وغیرہ وغیرہ، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے۔ نعت پاک کا حکم ہے، سیدھے سیدھے مطلب پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات سننے کے موڈ میں ہیں نا؟ ایک مرتبہ ذرا آواز بلند کر کے یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ زور سے بھائی، ماشاءاللہ ماحول بنائیں، سنیں، بہت پیار سے سنیں دوستو، ماشاءاللہ۔ یقین جانیے جب یہاں میں آیا تو طبیعت خوش ہوئی، پتہ لگا کہ یہ چٹیل زمین تھی، اور ایک سال کے اندر اندر حضرت قاری رمضانی صاحب اور قاری رحمت صاحب نے محنت کی ہے، آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ نعت پاک کا حکم ہے، درود پاک پڑھ لیں محبت اور عقیدت کے ساتھ۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وعلی جی ارشاد۔ جو سرکار دو عالم کی، سبحان اللہ، جو سرکار دو عالم کی محبت دل میں رکھتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، دو چار لوگ کہتے سبحان اللہ۔ سبحان دیکھیے میں ہنگامے کا شاعر ہوں، لیکن ڈائز بہت معتبر ہے، بڑی بڑی شخصیت یہاں تشریف فرما ہے، ورنہ میں خود کہلوانا جانتا ہوں، اس لیے بار بار مجھے کہنا نہ پڑے۔ جہاں شعر مکمل ہوئے اور سمجھ میں آئے تو آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ، کہیں گے انشاءاللہ۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا۔ علماء بتاتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ چٹیل میدان کی طرح ہے، اس میں آپ کی نیکیاں، جو آپ کے نیک اعمال ہوتے ہیں، اسی کے بقدر اس کو سجایا جاتا ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے، آپ کے نام کا ایک درخت جنت میں لگایا جائے گا، کہیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا آپ ماحول بھی بن جائے گا، آپ بیدار ہو جائیں۔ ایک مرتبہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مطلب پڑھتا ہوں، سماعت کریں کہ جو سرکار دو عالم کی محبت دل میں رکھتے ہیں، جو سرکار دو عالم کی محبت دل میں رکھتے ہیں، جو سرکار سرکار دو عالم کی محبت دل میں رکھتے ہیں، زمین پر ہے مگر وہ آسمانوں پر چمکتے ہیں، سبحان اللہ، زمین پر ہے، کیا کہنے، کیا کہنا کیسا، ماشاءاللہ، آسمانوں پر چمکتے ہیں، جو سرکار دو عالم کی محبت دل میں رکھتے ہیں۔ یہ شعر کو ملاحظہ فرمائیں، ارشاد ارشاد، کہ چمنزار مدینہ ایک جنت کی کیاری ہے، چمنزار مدینہ ایک جنت کی کیاری ہے، کہ چمنزار مدینہ ایک جنت کی کیاری ہے، وہاں کے پھول کلیاں کیا ہے کانٹے بھی مہکتے ہیں، وہاں کے پھول کلیاں کیا ہے کانٹے بھی مہکتے ہیں، جو سرکار دو عالم کی محبت دل میں رکھتے ہیں۔ یہ شعر بے شک، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب، کیا کہنا، شکریہ، کہ اسی پل ہو گئی شامل زمیں جنت کے نقشے میں، اسی پل ہو گئی شامل زمیں جنت کے نقشے میں، اسی پل ہو گئی شامل زمیں
سنت کے نقشے میں زمین پر جیسے ہی محبوب عالم پاؤں رکھتے ہیں. بہت خوب، کیا کہنے، واہ واہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ قاری صاحب، کیا کہنے، بہت خوب، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. عالم پاؤں رکھتے ہیں زمین پر جیسے ہی محبوب عالم. ایک شعر پڑھتا ہوں نصیب پور والوں، آپ کی سماعتیں دیکھتا ہوں اور مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کیسا سن رہے ہیں. بہت اچھا جیسا آپ سنیں گے اتنی دیر آپ کی خدمت کروں گا. ڈائس پر تمام معزز علماء کرام، شعر پڑھتا ہوں، سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا. سماعت کریں. کہ صبا پیغام پہنچا دے ہمارا یہ مدینے تک، صبا پیغام پہنچا دے ہمارا یہ مدینے تک، کہ صبا پیغام پہنچا دے ہمارا یہ مدینے تک، صبا پیغام پہنچا دے مدینے تک. دیوانے آپ کے سرکار، دیوانے آپ کے سرکار بھارت میں تڑپتے ہیں. دیوانے آپ کے سرکار بھارت میں تڑپتے. بہت خوب قیسا ماشاءاللہ. سرکار دو عالم کی محبت دل میں رکھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے نوٹ ہلانے شروع کر دیے، ہونٹ اور ہلانے شروع کر دیجئے. پھر ایک کلام سناتا ہوں آپ کو، ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دے پورا مجمع مل کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جو سرکار دو عالم کی محبت. ایک شعر پڑھتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، تمام معزز علماء کرام کی خصوصی توجہ. ارشاد ہمتن گوش ہیں سے حضرت ماشاءاللہ. کہ انہی کے سر پہ رکھتا ہے خدا تاج ولایت بس، انہی کے سر پہ رکھتا ہے خدا تاج ولایت بس. کرامت پر نہیں جو آپ کی سنت پہ چلتے ہیں. بے شک بے شک، کیا کہنے، بے شک سبحان اللہ. بہت خوب. نہیں جو آپ کی سنت پہ چلتے ہیں. دیوانے آپ کے سرکار بھارت میں تڑپتے ہیں. آئیے حضرات، یہاں سے ایک نعت پاک کا مطلب آپ کی جی معزز سنیں دوستو، بہت خوبصورت کلام پڑھ رہے ہیں حضرت والا. تھوڑی سی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا. دیکھیے جو آج کے یہ ناظم صاحب ہیں نا، حضرت مولانا اکرم صاحب، یہ استاد شاعر بھی ہیں فن شاعری کے. میں نے خود انہیں سامنے جب چھوٹا سا تھا بیٹھ کر سنا ہے. بڑے بڑے آل انڈیا مشاعر ہیں. انور جلال پوری صاحب کی نظامت میں انہوں نے کلام پڑھے. تو جو میں کلام پڑھ رہا ہوں بڑے سلیکٹڈ کلام پڑھ رہا ہوں، بہت اچھا کوئی خارج نہ ہو جائے. سنیں دوستو، تھوڑا ایک سا شعر کہہ دوں قاری صاحب میں کہ بزم سخن میں داد نہ دینا بھی جرم ہے. بزم سخن میں داد نہ دینا بھی جرم ہے. پینا ہو گر شراب تو لب کھولیے حضور. اگر آپ کو شاعری کا مزہ لینا ہے اور قاری صاحب کو صحیح طریقے سے سننا ہے تو ان کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے. اگر آپ نے حوصلہ افزا فرمائی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. سبحان اللہ کی کئی مرتبہ آپ سے گزارش کر لیں، ایک مرتبہ آخری مرتبہ میری گزارش قبول فرما لیں اور سبحان اللہ سے نوازیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ حضرت والا کتنے انداز میں اور کتنے خوبصورت کلام کو حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں. درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد
یا خدا ایسی، یا خدا ایسی کوئی صبح ہے منور آئے، یا خدا ایسی کوئی صبح ہے منور آئے، یا خدا ایسی کوئی صبح منور آئے، ماشاءاللہ۔ یا خدا ایسی کوئی صبح ہے منور آئے، یا خدا ایسی کوئی صبح ہے منور آئے، لے کے پیغام، لے کے پیغام، لے کے پیغام، مدینے سے کبوتر آئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ کہتے رہے، سبحان اللہ کہتے رہے، ماشاءاللہ۔ مدینے سے کبوتر آئے، یا خدا بڑا خوبصورت تخیل پیش کر رہے ہیں حضرت، بہت ماشاءاللہ۔ شکریہ۔ یہاں سے شعر پڑھ رہا ہوں، ارشاد۔ ایک لفظ حضرت اس میں باندھا ہے نوکری۔ نوکری کو روزہ اول سے حقارت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، لیکن اس شعر میں اگر نوکری کو کچھ مقام بخش دیا ہو تو دعائیں چاہتا ہوں، سماعت کریں۔ ارشاد ارشاد، ماشاءاللہ۔ کہ یا خدا ایسی کہ نوکری جب سے ملی ہے مجھے ان کے دل کی، نوکری نوکری جب سے ملی ہے مجھے ان کے دل کی، وہ رحمتوں کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، وہ رحمتوں کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، لبوں پہ اپنے جو صلی اللہ سجاتے ہیں، وہ رحمتوں کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، لبوں پہ اپنے جو صلی اللہ سجاتے ہیں، ہے شرف جن کو میسر وہاں غلامی کا، وہ چاند تاروں کی طرح سے جگمگاتے ہیں، کہ نوکری جب سے ملی ہے مجھے ان کے در کی، نوکری جب سے ملی ہے مجھے ان کے در کی، مجھ سے ملنے مجھ سے ملنے مجھ سے ملنے کے لیے شاہ قلندر آئے، کیا کہنے، مجھ سے ملنے کے لیے شاہ قلندر آئے، بہت بڑا شعر ہے۔ شاہ قلندر آئے، لے کے پیغام۔ بہت شکریہ، جیسا آپ نے سن کے بتلایا۔ یہ شعر میں ملاحظہ فرمائیں، ارشاد۔ ان نوجوانوں کے نام کر رہا ہوں یہ شعر جو اپنے ایمان کو اور اپنی زمین کو بچانے کی کوشش میں لگے ہیں، جی، ان کی بہت جان بھی جا رہی ہے، مال بھی جا رہا ہے، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ انہیں اسی پر قائم اور دائم رکھے۔ آمین، اللہم آمین۔ اہل علم کا مجمع آپ انشاءاللہ پہنچیں گے، پورا مجمع مل کر کہہ دے ایک مرتبہ سبحان اللہ، کہ لے کے پیغام، بیٹھ جاؤ بیٹھ جائیں، کہ لے کے پیغام، شعر ملاحظہ فرمائیں، کہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا میرا اسلام کبھی، کہہ دیجئے آمین،
آمین۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا میرا اسلام کبھی، کیوں کہ دامن عشق نبی سے جو جڑا رہتا ہے، دامن عشق نبی سے جو جڑا رہتا ہے، آندھیوں میں بھی چراغ اس کا جلا رہتا ہے، دامن عشق نبی سے جو جڑا رہتا ہے، آندھیوں میں بھی چراغ اس کا جلا رہتا ہے، کہ ڈالو تیزاب یا پھر ڈالو جڑوں میں پانی، ڈالو تیزاب یا پھر ڈالو جڑوں میں پانی، میرے سرکار کا پودا تو ہرا رہتا ہے، میرے سرکار کا پودا تو ہرا رہتا ہے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا میرا اسلام کبھی، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا میرا اسلام کبھی، ہاں کئی بار ہاں کئی بار ہاں کئی بار مٹانے کو ستم گئے ہاں کئی بار مٹانے کو ستم گئے آئے لے کے پیغام۔ بہت خوب ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ آئیے مقطع کا شعر بھی ملاحظہ فرمائیں ارشاد ماشاءاللہ۔ کہ روز کرتا ہوں دعائیں میں خدا سے ازہر، روز کرتا ہوں دعائیں میں خدا سے ازہر، اس برس حج کے مہینے میرا نمبر آمین آمین کہہ دو، ہم سب اس سبھی آگے برس حج کے مہینے میرا نمبر آئے لے کے پیغام۔ بہت خوب بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ آئیے یہاں سے ایک مطلع ایک دو شعر مجھے حکم ہے حضرت قاری حسین صاحب کا کہ وہ ضرور پڑھنے ہیں، اجازت ہے آپ حضرات کی؟ اجازت۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بتائیں کون کون نہیں سننا چاہتے؟ اچھا ماشاءاللہ سب سننا چاہتے ہیں، پورا مجمع مل کر کہہ دے سبحان اللہ۔ آئیے یہاں سے یہ علماء دیوبند یہاں تشریف فرما ہے اور ہمارے علاقے کا ایک مدرسہ گاؤنی جس کے جہاں سے جن کی نسبت حضرت قاری یاسین صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور اس دارالعلوم دیوبند کی سیدھی ضیاء و روشنی گاؤنی پر گاؤنی سے ہم سب فیضیاب یہاں پر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت قاری مرغوب صاحب یہاں تشریف فرما ہے چندن والے مدرسے سے، ان سب کی نسبت جو ان کا مغز ہے جو ٹرانسفارمر ہے ان سب کے تار دارالعلوم دیوبند سے جڑے ہوئے ہیں۔ آئیے یہاں سے ایک مطلع اور ایک دو بند پڑھنے ہیں، اس کے بعد فوراً جگہ لیتا ہوں حضرت۔ جی انشاءاللہ۔ میرے مشفق میرے رہبر میرے دیوبند والے ہیں، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا کہہ دے دو چار لوگ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے مشفق میرے رہبر میرے مشفق میرے رہبر میرے دیوبند والے ہیں، مجھے ہو کیوں کسی کا ڈر میرے دیوبند والے ہیں، دیوبند والے زندہ باد، دیوبند والے زندہ باد۔ دونوں ہاتھ حضرات بھی اٹھا کہتے کر ہیں زندہ باد۔
دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ مل کر کہنا ہے، جب میں کہوں دیوبند والے آپ حضرات کو ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے زندہ باد، کہیں گے انشاءاللہ کہ دیوبند والے زندہ باد، دیوبند والے زندہ باد۔ کچھ لوگوں کو شرم آ رہی ہے زندہ باد کہنے میں، میری نظر ہے ان پر کہ یہ مل کر دیوبند والے زندہ باد، دیوبند والے زندہ باد۔ میرے مشفق میرے رہبر میرے دیوبند والے ہیں، مجھے ہو کیوں کسی کا ڈر، میرے دیوبند والے ہیں، دیوبند والے زندہ باد، دیوبند والے زندہ باد۔ کہ دیوبندی عالموں کی پوچھئے مت شان کا، دیوبندی عالموں کی پوچھئے مت شان کا، جان دے کر بھی نہ کرتے سودا جو ایمان کا، دیوبند والے زندہ باد، دیوبند والے زندہ باد، زندہ باد، دیوبند والے زندہ باد، دیوبند والے زندہ باد۔ بند ملاحظہ فرمائے، بہت سبھی حضرات کو مبارکباد، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ حضرات سماعت فرمائے، لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات ماشاءاللہ۔ جی جو عظمت پر صحابہ کی نچھاور جان کرتے ہیں، جو عظمت پر صحابہ کی نچھاور جان کرتے ہیں۔ یہاں دو حضرات تشریف فرمائیں، کلیم الزما صاحب اور مرغوب صاحب، ان دونوں کے حوالے سے یہ بند پڑھ رہا ہوں، سماعت کریں۔ جو عظمت پر صحابہ کی نچھاور جان کرتے ہیں، جو ناموں سے صحابہ پر مرے ہیں اور مرتے ہیں، جو عظمت پر صحابہ کی نچھاور جان کرتے ہیں، جو ناموں سے صحابہ پر مرے ہیں اور مرتے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان علی کے چاہنے والے، ابو بکر و عمر عثمان علی کے چاہنے والے، کبھی بھی تجھ سے باطل نہ ڈرتے تھے نہ ڈرتے ہیں، دیوبند والے زندہ باد، دیوبند والے زندہ باد۔ یہ مدارس یہ مکاتب دیوبند کی دین ہے، یہ مدارس یہ مکاتب دیوبند کی دین ہے، شکریہ کیسے ادا ہم کرے احسان کا، دیوبند والے زندہ باد، دیوبند والے زندہ باد، زندہ باد، دیوبند والے زندہ باد، دیوبند والے زندہ باد۔ بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیوبند صدیق کے صدق کا ایک ذی وقار، اکرم صاحب اگر شاعری ہو تو توجہ سن رہا ہوں ماشاءاللہ۔ کہ دیوبند صدیق کے صدق کا ایک ذی وقار، دیوبند فاروق کے عدل کا ایک شاہکار، دیوبند صدیق کے صدق کا ایک ذی وقار، دیوبند فاروق کے عدل کا ایک شاہکار، دیوبند ہے حضرت عثمان کی شرما حیا، دیوبند ہے حضرت عثمان کی شرما حیا، دیوبند ہے اصل میں علم علی المرتضیٰ، دیوبند والے زندہ باد، دیوبند والے زندہ باد، زندہ باد، دیوبند والے زندہ باد، دیوبند والے زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔